بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعوت ہوگی، ان کی دعوت ہوگی، اور دعوت میں مانگا نہیں جاتا ہے۔ دعوت جو آدمی کرتا ہے اور وہ بھی احکم الحاکمین کی دعوت، جیسا آدمی ہوتا ہے ایسا دسترخوان ہوتا ہے، اس کی جیسی پوزیشن، جیسا ویلیو۔ وزیر اعظم کے یہاں افطار پارٹی ہو تو بڑی زبردست ہوگی، اور وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہو تو اس کی بھی الگ شان ہوگی۔ تو ہر ایک کی ایک شان اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری یہ دعوت احکم الحاکمین کی طرف سے، تو کون سی چیز کی کمی ہوگی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں ابھی گیا نہیں ہوگا تو اس کو دو چیزیں کھلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو روٹی کھلائیں گے، روٹی، اور مچھلی کھلائیں گے، مچھلی یا مچھلی کے کباب جو بھی لوگ کہتے ہیں، پارک، یہ کھلائیں گے۔ تو روٹی تو کیوں کھلائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو فرمایا ہے، زمین 2 دن میں بنائی ہے۔ زمین لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي وَتَجْعَلُونَ لَهُ اللہ تعالیٰ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ زمین 2 دن میں بنائی ہے، اور زمین کے اندر جو پورا نظام، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ 2 دن میں، کل ملا کر 4 دن ہوں گے۔ زمین اور زمین کے اندر جو نظام، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر روزی کی جو قوت اللہ نے پیدا کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، چھوٹا کیڑی اور چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سمندر کی جانور کچھ بھی ہو، جتنے بھی جانور، ہر ایک کی روزی اس کے مطابق اللہ نے مقدر کی۔ کوئی دنیا میں بھوکا نہیں مرتا ہے۔ تو یہ جو نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا، یہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے پورے نظام اور سسٹم کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ نے 2 دن میں نظام بنایا ہے۔ زمین 2 دن میں بنی، اور زمین کا نظام۔ تو انسان کو کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں انسان کے کھانے کی ہیں، بہت سی چیزیں جانوروں کے کھانے کی ہیں، اس کو انسان کو نہیں کھانے کی۔ اب دنیا میں سوچیے آپ، بہت سے پھل فروٹ ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، ہم نے ان کا نام بھی نہیں سنا، اس کا مزہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہے کوئی مصیبت۔ بہت سی مرتبہ فروٹ کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں افریقہ کا ہے، نیوزی لینڈ کا ہے، ہاں اس کو کہیے پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ جب کھلائیں گے تو دنیا کی چیزوں سے اس کا کمپیریزن کرے گا کہ دنیا میں یار ایسا کھایا تھا، تربوز، دنیا کا تربوز کیسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس تمام جتنے بھی فروٹ ہیں اس کا مزہ اور اس کا لطف اس زمین کے اندر ڈال دے گا۔ وہ جو روٹی کھائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں تم کھڑے ہو وہیں سے کھاؤ، وہ روٹی ہے تمہاری۔ وہ ہمارے ابھی بزرگ کا واقعہ آیا تھا 2 دن پہلے، کہ بزرگ تھے وہ موسیٰ کاظم، مٹی کو کٹورے میں پانی تھوڑا سا کٹورے میں تھا اور مٹی پانی میں ڈال رہے تھے، وہ اس کو پھر ہلا کے کھا رہے۔ تو کوئی دیکھ رہا تھا، کوئی دوسرا آدمی، کوئی بزرگ دوسرا، کہ اللہ نے جو تم کو کھلایا مجھے بھی کھلاؤ۔ تو انہوں نے کھایا چمچ سے، تو کیسا تھا، ستو اور شکر، اس کا لطف ان کو اس مٹی میں سے آتا تھا۔ اللہ بڑا قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مٹی میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ دنیا کی جتنی بھی مغزیات اور کھانے کی چیزیں ہیں جو انسان نے کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اس کا مزہ اس میں اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے، وہ اس کو کھا کر پھر جنت میں جائے گا۔ اس لہٰذا
دنیا کی جتنی بھی فروٹ ہے، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب انسان ایک مرتبہ کھا لیں جنت میں جانے سے پہلے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں کہا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کہ ہم جنت کو جنتی چیزیں کھلائیں گے اور دنیا کی جیسی کھلائیں گے. دنیا میں کیری ہے، آم ہے، تو جنت میں بھی آم ہو. اس کو دیکھنے کے بعد ہاں یہ آم ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو اسی طریقے سے ہر چیز کا مزہ، بہت سی چیزیں ایسی جو وہاں ہوگی اور دنیا میں نہیں دیکھی آدمی، لیکن اللہ نے اس کو مزہ جنت میں جانے سے پہلے میدان حشر میں اس کو کھلا دیں گے کہ یہ کھا لو تاکہ تمہیں جنت میں جانا ہے تو پتہ چلے کہ جنت کا لطف کیا ہے اور یہاں کا لطف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا زبردست کھلانے والا ہے. ایک کھانے پینے تو ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے السلام علیکم اللہ تعالیٰ دکھائی دے گا. تو وہ جو اس کا لطف ہوگا، وہ کھانے پینے کا لطف تو انسان کا سائڈ میں ہو جائے گا، اصل لطف اللہ کے اس سلام کا ہوگا. اللہ تعالیٰ چھپ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، پھر نہیں دکھائی دے گا، لیکن اللہ کا جو نور ہوگا اور اس سے جو محبت اور اس کے اندر سے جو اللہ کی محبت کی جو آمیزش ہوگی، وہ انسان کو ایسے جنت میں جینے کا مزہ اسی سے آئے گا، کھانے پینے سے نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوگا. ایک تو یہ لالچ کی چیز، اور آگے اللہ نے کہا دیکھو اگر غلط کر کے آئے تو وہی آخرت میں ہی خیر میدان حشر میں ہی اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں جب جنت میں جانے کی باری آئے تو مجرموں ہو گئے تم ایک طرف ہو جاؤ، چلو تمہیں نہیں جانا ہے یہاں. ظاہر بات ہے جب کوئی اچھی جگہ جا رہا ہو اور کسی کو نہ جانے دے تو میرے گھر ایسا کیوں، مجھے کیوں نہیں جانے دے، تو اللہ کہیں گے، اس وقت کہیں گے تانا ان کو دیا جائے گا. یہ جو تانا ہوگا جہنم کے عذاب سے سخت ہوگا. جہنم کا جو آگ کا عذاب ہوگا اس سے انسان کو جتنی تکلیف پہنچے گی اس سے زیادہ اللہ کے اس کہنے سے انسان کو تکلیف پہنچے گی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. میں نے کہا تھا دنیا میں نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ اگر تم نے اس کی عبادت کی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی شیطان کی عبادت کرتے ہیں. شیطان کی، جو آدمی اللہ اور رسول کے احکامات اور اس کے طریقے کے خلاف کرے گا اور اس میں اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ گویا کہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم عبد الدینار اور عبد الدرہم مت بنو، درہم کے غلام اور درہم کے بندے مت بنو، سونے چاندی کے بندے مت بنو. سونے چاندی کا کون بندہ بنتا ہے؟ کوئی نہیں بنتا. لیکن اس کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. یہ مال کمانے کے اندر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی عبادت کی. اسی طرح لطف دنیا میں جو حاصل کیا اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے، تو گویا کہ شیطان کی عبادت کی. اسی لیے دیکھیے بہت سے مواقع اللہ نے ایسے رکھے ہیں اس میں نماز پڑھنے کا منع کیا. ظاہراً بھی تم دکھنا بھی نہیں چاہیے، اگر کہ تمہاری نیت نہیں ہے شیطان کی عبادت کرنے کی، لیکن ظاہراً بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی عبادت کرنا. اس لیے کہ صبح سورج اگتا ہے، اگنے کے ساتھ ہی نماز ختم. تم فجر کی نماز پڑھو، تمہیں سلام پھیر دو، اٹھ گیا سب ختم، نماز نہیں ہوگی تمہاری. کیوں؟ شیطان اس وقت کھڑا رہتا ہے اس طریقے سے جس طرح سیلفی لیتے ہیں لوگ. کیسے لیتے ہیں؟ وہ شیطان سے سیکھے ہیں سب. یہ سب سیلفی لینے والے شیطان سے سیکھے. تو سامنے کوئی چاند ہوتا ہے، کسی کی بہت سی جگہ سیلفی لینے کی پوائنٹ ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں پیچھے ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے لیتا ہے فوٹو کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے اوپر کھڑا ہے. ایسی طریقے سے سیلفی لیتے ہیں. تو شیطان بھی اس طریقے سے جب سورج اگتا ہے
تو وہ اس طریقے سے کھڑا رہتا ہے کہ اگر کوئی شیطان کو دیکھ لے اس وقت، دیکھنے کی طاقت اللہ اس کو دے، تو اس کو ایسا معلوم ہو کہ سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے. حدیث شریف میں ہے ایسا، ایسا کھڑا رہتا ہے. اور جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سورج کی نہیں کرتے، وہ شیطان کی کرتے ہیں پوجا. وہ کس کی کرتے ہیں؟ شیطان کی. مورتی پوجا جو کرتا ہے آدمی، تو شیاطین وہاں اڈا بناتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اور شیطان سمجھتا، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ مورتی کی پوجا کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے شیطان کھڑا رہتا ہے. یہ شیطان کی گمراہی کی یہ چیزیں ہیں. سورج زوال کے درمیان میں اس وقت بھی منع ہے، سورج ڈوبنے کی. تو یہ سب شیاطین اس وقت اپنی پوجا کرواتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں. ظاہراً بھی، باطناً جو دل کے اندر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ تم اس کی پوجا مت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم نہیں جانتے تمہارے سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئی، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اس شیطان نے جبلن کثیرا، بے پناہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیے دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کافر زیادہ ہے دنیا میں. مسلمانوں میں بھی آپ غور کیجیے کتنے اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں. صرف ایک نماز لے لیجیے، کتنے لوگ نماز کے پابند ہیں. دنیا میں کون سی ایسی سنت ہے جس کو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک پوری امت مسلمہ کرتی ہوں؟ ایک چیز نہیں ہے کہ جس پر سب کے سب متفق ہیں. اتنے زبردست لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے. قوم نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. اب دیکھیے ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے عذاب بھیجا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. چلتے ہی رہیے آپ. قوم شعیب اور قوم سمود، پتہ نہیں کون کون سی قومیں آئی. ہر قوم کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب کو ہلاک کیا. یہی بنیاد کہ شیطان کی مانتے تھے، ہماری نہیں مانتے. نبی نے کہا کہ ایسا کرو، تو ان کی نفسانیت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ہر اچھی بات ان کو بری لگتی، ہر بری بات اچھی لگتی. شیطان والی بات ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ایک جگہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، ابلیس نے اب کہا تھا جب اس کو آخرت میں اللہ نے اپنے دربار سے نکالا، اللہ سے کہا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا میں زیب و زینت، دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کروں گا، تم اس میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پاؤ گے. شیطان نے اللہ کو کہا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سورہ سبا کی آیت ہے یہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں صدق علیہم ابلیس الظن، ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. کہ اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، تو نہیں پائیں. ایسا گمراہ کیا کہ جب تک اللہ کا عذاب نہیں آیا تب تک انہوں نے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں. آج ہمارے حال بھی ہمارا، جب تک آدمی موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا ہے تب تک اس کی اکڑ ٹوٹتی نہیں، اس کی اکڑ ٹوٹتی نہیں. میں معافی مانگوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا آدمی، میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، میں نے اپنا نیچا کبھی نہیں دکھایا، اور میں آج نیچا دکھاؤں گا. آدمی ایسے ہمارے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کافروں کے نہیں ہیں. یعنی میں بڑا آدمی، تکبر شیطان نے جو کیا ہے یہی الفاظ نکلتے تھے اس کے اندر، انا خیر. اچھا، تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ شیطانی اعمال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ معاف کرو. حدیث شریف میں آتا ہے
معاف کرو لوگوں کو. معاف کر کے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی. بھائی تم جس عزت کا واسطہ دے رہے ہو وہ عزت تمہارے معاف نہ کرنے سے کم ہوگی. کہ بالکل شیطانی آدمی ہے, ذرا برابر اس کے اندر نرمی نہیں ہے, تمہاری عزت پہ کمی. معاف کر دو گے تمہاری عزت ہے. تمہارے اللہ کہہ رہے ہیں, آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم معاف کرنے سے تمہاری عزت بڑھے گی. اگر معاف کر کے تمہاری عزت کم ہو جائے میرے پاس سے لینا قیامت میں. لیکن آج ہم تیار نہیں ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت کہ تم نے شیطان کی عبادت کی, شیطان کو مانا. شیطان نے کہا اچھا یہ تمہاری عبادت اچھی ہے, تم مضبوط رہو اپنی بات پر, اٹل رہو, جھکو مت. تو کافر لوگ بھی جھکتے نہیں, ہم نہیں مانیں گے. کفار مکہ جو تھے نہیں مانتے تھے کہ ہم ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے اسی طریقے سے اٹل رہے. آج دیکھو تمہارا حال یہ ہے. افلم تکونوا تعقلون, تم سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا, اتنے مضبوط. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. قوم عاد لمبی ترنگی قوم تھی, درختوں کو اکھاڑ لیتی تھی اپنے ہاتھ سے, کہتی تھی کہ من اشد منا قوة. 400-500 سال تک ان کی زندگی تھی, ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. بہرحال جو بھی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان پیدا کیا, نہیں جانتے کہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں. ان کو کیا سمجھاتے ہیں؟ ہم کو تو مر گئے, ہم کو سمجھاتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن ہوا کیا سب ختم. ایک بھی دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوچھتے ہیں قوم عاد کو, کسی قوم کو ہلاک کر کے اتنی لمبی چوڑی تھی ان کو کہ نہ دیکھنا ہو تو بھی دکھائی دے. تو اللہ پوچھ رہے فہل تری لہم من باقی, یہ اتنی لمبی چوڑی کوئی قوم ہے؟ ختم. تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت دکھاتے, تم بڑے مضبوط, تمہارے سامنے عاجز بن کر رہو, جھک کے رہو, دب کے رہو, اللہ کی وجہ سے کام کرو. اگر کسی کو معاف کیا اللہ کی وجہ, کسی کو دیا اللہ کی وجہ سے. ذرا برابر اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی ذاتی منفعت کے لیے کیا تو اللہ کی یہاں کام نہیں دے گا. اسی لیے آدمی کو جو بھی کام تھوڑی سی سوچ لے کہ کس کے لیے کرنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ کے لیے نیت. میں کتاب پڑھ رہا تھا تو نیت کے بارے میں ہمارے یہاں نیت کا استحصال صحیح نہیں. سب سے بڑا پرابلم ہماری نیکی میں یہ ہے کہ ہماری نیت مضبوط اور صحیح نہیں ہوتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, ہماری نماز کے اندر نیت جو ہوتی ہے نا وہ بھی کچھ گردن ہوتا اللہ. اب وہ دل تو تیار نہیں ہے اس کے لیے. جو زبان کہہ رہا ہے اس کے لیے دل تیار نہیں ہے. تو نیت اصل دل کی ارادے کے نام ہے. نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے. آج ہم نے اس کو زبان کے ارادے کا نام کر دیا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہماری اعمال میں جان, انما الاعمال بالنیات. نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے, تم الحاکمین کے سامنے کھڑا. نماز کی دعا ہے, نماز شروع ہوتی ہے تو دعا انی, وہ کیا زبردست دعا ہے, اس کا ترجمہ کی پڑھ لے ہم, مزہ آ جائے نماز پڑھنے کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ نماز کے شروع میں یہ پڑھنا ہے, مستحب ہے یہ, لیکن کوئی جانتا بھی نہیں, کوئی پڑھتا بھی نہیں. تو یہ پڑھے گا آدمی, اس کا ترجمہ سمجھے گا, دل انسان کا نماز کے لیے تیار ہوگا. دل وہاں منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً عید کی نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, بہت بڑے آدمی تھے منظور نعمانی صاحب. 92 سال کی عمر تھی جب میں نے ان کو دیکھا. ان کی ایک مرتبہ نماز پڑھاتے والے سلام کہتے, پھر نیت باندھی, پھر اللہ ہو.
تو کہا کہ مجھے شک ہو گیا کہ میں نے نیت میرے دل سے کی تھی یا نہیں کی تھی. زبان سے تو کی تھی, لیکن میرا دل اس کے لیے تیار تھا یا نہیں تھا. اتنی بڑی چیز ہے نیت. تو نیت آدمی زبان سے نیت بدعت ہے, لیکن علماء نے جائز قرار دیا ہے. نئی چیز ہے یہ. جائز کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ آدمی وساوس میں مبتلا رہتا ہے. کیا میں نے نیت صحیح کی ہے, اسے زبان سے بول کے نمٹا ہو, اس کو زبان سے بول کے جو شک ہے اس کو ختم کرو. اس لیے علماء نے اس کی اجازت کیوں دی ہے, لیکن اصل چیز دل کی نیت وہ ہمارا نہیں. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دین کوئی الگ سے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. جو گزار رہے اس کو, اس کے اندر انہوں نے ایک بہترین جملہ بیان کرا, دین زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے. انہوں کا یہ جملہ ہے, زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام دین ہے. یعنی بیوی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے, لیکن اگر یہ آدمی نیت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے تو یہ ثواب ہوگی. اپنی اولاد سے ہر کوئی پیار کرتا ہے, لیکن یہ کہ بھائی اولاد سے پیار کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے. اس لیے کوئی مسجد میں آیا تھوڑا سا, ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا, اس کا نام ہے نیت. خدا کے لیے کرنا. کسی کو دیا تو ٹھیک ہے, لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ اس نیت ہے, بہت ساری نیت ہو گئی کہ بھائی بیچارہ غریب آدمی, بیچارہ عام طور پر ہماری کیا نیت ہوتی ہے کہ بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کو غریب. ارے بیچارہ, وہ بیچارہ ہو یا نہ ہو, ہم بیچارے ہیں. ہم اپنے آپ کو بیچارہ سمجھے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں. ایسی نیت کرو جس سے اللہ راضی ہو, ایسی نیت کہ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو. مثال کے طور پر دیکھیے, میں ابھی پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں کیا پڑھا, اس میں ایک لکھا تھا ہدیہ. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا, یہ ہدیہ ہے. اور ہدیہ کے ساتھ اوپر ہے صدقہ. صدقہ کسی کی ضرورت کی پورا کرنے کا نام ہے. تو دونوں میں سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ ہدیے کا, صدقے کا نہیں. ہدیہ دے گا مسلمان کی, اس کی نیت کیا ہے؟ مسلمان کے دل کو خوش کرنا. مسلمان کے دل کو خوش کرنا اللہ کے یہاں سب سے بڑی نیکی. مسلمان کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی. اس لیے یہ ساری نیتیں آدمی ہر چیز میں نیت ڈھونڈے کہ کیوں کر رہا ہوں بھائی, کیوں کر رہا ہوں. تھوڑی دیر سوچے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے گی, ہمارا سب صحیح ہو جائے گا. آدھے سے زائد چیزیں ہماری سب صحیح ہو جائیں گی. اس لیے نماز بھی, میں بہت سے لوگوں کو اشکال بھی ہے کہ فوراً کیوں نیت نہیں بنتی. ارے نیت تو کرنے دو سب کو, تھوڑی سی نیت کرو, پڑھو تو صحیح. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں. فطر السماوات, کس کے سامنے کر رہا ہوں؟ زمین و آسمان کا مالک جس نے بنایا ہے نا, اس کے سامنے کر رہا ہوں. اور میں خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب اللہ کے لیے. میں سب سے میرا مسلمان بنتا ہوں. تو یہ دل میں نیت کرے گا, نماز پڑھنے کی مزہ آ جائے گا. آپ پڑھ کے دیکھو ایسا, ایک نماز ایسی مزہ آ جائے کہ شروع سے لے کر اخیر تک سلام تک اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا یاد نہ آئے. لیکن اس کے لیے تو محنت تو کرے آدمی. یہ سب پڑھے تو صحیح, یہ پڑھے گا اور اللہ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ دے گا. بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی شیطانی اعمال سے بچے. کیسے؟ نیت صحیح کرنے سے. ذرا نیت صحیح ہو, تھوڑی سی نیت میں فتور آ گیا, اعمال بیکار, اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اور وہی نام ہے شیطان کے لیے کرنے کا, یعنی اس کی عبادت کی تم نے. تو اللہ کرے میری عبادت کرو, کوئی بھی کام کرو میرے لیے کرو. کسی کے سامنے دیکھ کر خالی ہنسے ہو, وہ بھی اس لیے کہ مسلمان کے سامنے ہنسنا اچھا ہے, وہ بھی ایک صدقہ ہے. اللہ خوش ہو, منہ چڑھا کے کیا بیٹھا ہے. تو
منہ چڑھا کے بیٹھنا اور ہنسنا، لیکن نیت ہے اس لیے کہ وہ اللہ میرا خوش ہوگا، مسلمان کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس نیت سے کرے گا تو اس کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کو پتہ نہیں تھا، شیطان نے ہی بہت سب لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تمہیں تھوڑی بھی عقل میں سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، تم سوچتے ہی نہیں تھے، لہٰذا آپ کیا کرو، ہادی جہنم، یہی جہنم ہے تمہارے لیے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اچھی زندگی گزارو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارو، نہیں سنا، کیا کریں ہم، ہمارا تو یہاں قانون ہے، جو قانون اٹل فیصلہ ہے، لہٰذا تم کو جانا ہی جانا ہے، جاؤ، لہٰذا کیا کرو، یہ جہنم ہے، اصلوھا اليوم، اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے، چلو آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جہنم کے اندر، جہنم کا عذاب تو ہوگا، سب کچھ ہوگا، ایک بڑا عذاب، سخت عذاب، میرے مذاہب جو کتاب ہے تفسیر مظہری، اس میں پڑھا کہ جہنمی کو تنہا رکھا جائے، سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا، سب سے بڑا، یہ بھی اس بڑے عذابوں میں سے ایک ہے کہ اس کو ستون ہوں گے جہنم میں، قرآن شریف میں ہے، علیہم نار مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان ستونوں میں ان کو ڈالا جائے گا، اندر ڈال کر ہلنے کی تک، اوپر سے ٹکن بند، فی عمد ممددہ، اللہ کرے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اس میں ڈال دیے گئے، اور وہ ستون ایسا ہوگا کہ اندر سے باہر، اندر والا آدمی اور باہر کچھ اس کو نظر نہیں آئے گا، ایک تو اندھیرا ہوگا ویسے بھی جہنم میں، تو اس کو دل کے اندر کیا ہوگا، کوئی نظر نہیں آئے گا، اس کو کسی اور کو جو عذاب دیا جائے گا، دوسرے جہنمی کو دیکھے گا بھی نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ صرف مجھے ہی عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے ہی، اور جس آدمی کو یہ ہو، سب کو عذاب ہوتا ہے، ہاں تو بدبین سب، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، ایک آدمی جیل میں ہو اور اسی ڈپارٹمنٹ کے 10-15 آدمی جیل میں ہو، ہاں تو ہمارے یہاں پارٹی چلتی ہے، ہمارے یہاں پارٹی چلتی ہے، کوئی غم نہیں ہے، سب بیٹھ کے آپس میں گپے شپے کر رہے ہیں، تو کیا اس کو مصیبت ہے؟ کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ اور اکیلا اندر جیل میں سب باہر گھوم رہے ہیں، تو اس کو یہ مصیبت، تو اس کو یہ ہوگا کہ مجھے اکیلے کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کو یہ بڑا غم ستائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جہنمی کو یہاں لے جایا جائے گا، وہاں جہنم کے پاس، تو وہ کہیں گے رک جاؤ، قرآن شریف میں تو کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ، آپ میں جو گناہ کیا ہے اس کا سزا، اس کا گواہ دوسرے لوگ ہیں، فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، میں نہیں مانتا، میں نے کفر کیا ہی نہیں ہے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قرآن شریف میں سورہ انعام میں، اے ہمارے رب تیری قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں کبھی، جھوٹ بول دیں گے صراحت، جہنم دے گا، کیا کرے گا وہ، جھوٹ بول دے گا، اللہ کہ اچھا تو نے نہیں کیا ایسا، کہ نہیں، تو فرشتوں نے لکھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ارے نامہ عمل وہ بھی غلط، سب غلط، میں ہی صحیح، وہ ایسا کہے گا، اچھا ٹھیک، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا، اس کی زبان پر تالا لگا دیں گے، تالا کا مطلب اپنی جیسا تالا نہیں، یعنی بولنے کی طاقت ختم، سب سے پہلے اس کی ران بولے گی اور اس کی ہتھیلی بولے گی کہ تم نے کیا 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 ہے، سارے اعضاء بولیں گے، زبان بھی بولے گی، قرآن شریف میں یہ تشہد علیہم السنۃ، ان کی زبانیں بھی گواہی دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت ختم کر دے گا اس سے کہ وہ جھوٹ بولے، جو صحیح ہوگا وہی بولے گا، اس کو میری ران بول رہی ہے، تو اس کو کہے گا وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا، ارے میرے خلاف تم نے گواہی دے دی، اب تم ہی کو عذاب ہوگا، تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی، اس رب نے ہم کو بھی قوت دی، ہم نے تو جو سچ سچ تھا کہہ دیا، جو ہونا ہوگا ہوگا، تو یہ
جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی منہوں پر تالا لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. تو ہاتھ میں لکھا ہے سب سے پہلے ہتھیلی گواہی دے گی. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. ان کے پیر گواہی دیں گے. تو سب سے پہلے ان کی ران گواہی دے گی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. صحیح سمجھاتا ہے, صحیح رہبری فرماتا ہے کہ دیکھیے تم اس آخرت کے عذاب کا انتظار مت کرو. تم یہ مت سمجھو کہ مرنے کے بعد ہی عذاب ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی طاقت رکھتے ہیں ہم اس کی. دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہیں. کیسے؟ وہ کیسے ہی کر کے بتاتے ہیں. اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. یہ جو آنکھیں ہیں نا اس کو سپاٹ کر دیں. یہ ناک باہر نکلا ہوا ہے یا کھڈا ہے, آنکھ لگانے کے لیے اللہ نے کھڈا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سیدھا سپاٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے کچھ نہ دکھائی دے. جس طرح تم ہماری ہدایت یعنی دین کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی پر چل رہے ہو, ہمارے راستے پر نہیں چل رہے, ہمارے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے چل رہے ہو, تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. لہذا ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں بند ہو جائے تو کہاں جائے گا آدمی؟ کیسے چلے گا راستے پر؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. وہ کیسے دیکھے گا سیدھا راستہ؟ تو یہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں ہم. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا. ہم ان کے چہروں کو اور ان کی جگہوں کو مسخ کر دیں, بس وہ چلنے پھرنے کی طاقت, جانے کی اور آنے کی طاقت ختم ہو جائے. یہ پیر جو مڑتے ہیں, تو یہ ساری جو طاقت اللہ نے رکھی ہے تو اس کو سیدھا سپاٹ کر دے اللہ تعالیٰ. پیروں کو بھی سیدھا کر دے کہ مڑ نہ سکے. کیا کرے گا؟ جانے آنے جانے کی طاقت ختم. اللہ سمجھا دے. آگے ایک اور آیا ہے اسی کو پڑھ کے ختم کر دیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اور جو شخص جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اس کی پیدائش کے اندر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں. آدمی جوان ہے, طاقتور ہے, مضبوط ہے, کسی سے ڈرتا نہیں. جو اس کو دیکھتا ہے وہ ڈرتا ہے. جو اس کو دیکھتا ہے کیا بڑے ایک تماچا مار دے گا تو ناک میں سے خون آئے گا, وہ بھی کہتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کتنا مضبوط. لیکن وہی جب اس کی زندگی ڈلتی ہے, وہاں خالد اللہ علیہ نے لکھا ہے گاما پہلوان پرانے زمانے کا, انگریزوں کے زمانے میں تھا, بڑا مضبوط, کسی نے اس کو نہیں ہرایا. لیکن خالد اللہ علیہ نے لکھا ہے اس زمانے کے اخبار میں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اللہ نے اتنا مجبور کر دیا تھا اس کو کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. جب وہ مر رہا تھا تو اس کے چہرے پر مکھیاں جو بیٹھتی تھی اس کو اڑانے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی. اللہ کہہ رہے ہم اس کو نہیں دیکھتے, تم آئے نہیں دیکھتے نہیں ہو. بڑا مضبوط طاقتور تھا اور کیسا ہو گیا ہے, لوگ پہچاننا مشکل ہے. اللہ ایچ ہے ایسا پوچھتا ہے کیسا ہو گیا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, ہڈیوں کا. تو اللہ کہہ رہے ارے ہم ایسا کر سکتے ہیں, تم کو بڑی طاقت سے زیرو پر لے آ سکتے ہیں ہم تمہیں. تو تمہیں سمجھ میں نہیں. اللہ پوچھ رہے دیکھیے افلا یعقلون, عقل نہیں ہے, کچھ سوچو تو صحیح کہ ایسے ہی ہونے والا ہے. یہ جس طرح آج تمہیں تمہاری طاقت پر غرور کر کے تم نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اور آخر میں تم کمزور ہو گئے, اسی طریقے سے دنیا میں بھی تم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ظلم و ستم اور زیادتیاں کی. کل قیامت کی دنوں میں اسی طریقے سے ہمارے یہاں مجبور بن کر آؤ گے. انسان کو جب لایا جائے گا نہایت کمزور بچڑے کی طرح انسان ہوگا, اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا نہایت کمزور. ایسی طریقے سے اللہ اس کو دکھائے گا کہ دیکھیے ہے تمہارے پاس کچھ, تمہاری طاقت ہے کچھ. ایسے قرآن شریف میں مجرموں کو جو سزا دی جائے گی اس کی استنجے کی جگہ سے آگ کی زنجیر کو ڈالا جائے گا اور اس کی ناک سے نکالا جائے گا اور پھر بدن پر اس کو لپیٹا جائے گا. کیسا آدمی ہوگا سر سوچیے, کیسا ہوگا.
فاما من اوتی کتابه بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جس کے داہنے ہاتھ میں عمل دیا جائے گا وہ کہے گا یہ نام عمل میرا ملتا ہی نہیں، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا رعب اور دبدبہ، میرا ویلیو، میرا جو وقت تھا جو دنیا میں وہ وقت ختم. اللہ کے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 گز لمبی جو زنجیر ہے اس کے ذریعے سے اس کو پکڑو. اللہ تعالیٰ یہ جو کتنا چھوٹا انسان ہے عذاب دینے کے لیے اس کو بڑا بنا دے گا تاکہ زیادہ عذاب ملے. قرآن شریف میں حدیث میں بھی ہے یہ ایک ڈاڑ کتنی بڑی ہوگی؟ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی. جس کی ایک ڈاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اس کے 32 دانت کتنے ہوں گے، کتنی بڑے ہوں گے، اور اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کی یہ کندھے لکھا ہے 6 مہینے تک آدمی چلے اس کے اوپر گھوڑا دوڑا ہے اتنا بڑا اس کا کندھا ہو جائے گا، اس پر دوڑ سکتا ہے گھوڑا. اللہم اسألک عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدمع قبل ان تکون الدموع دما والازراس، پتہ نہیں حدیث شریف میں بڑھ گئی ہے کہ اس کی ڈاڑھ پہاڑ کی طرح بنا دی جائے گی. تو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، ایسا بنایا جائے گا، اس کو اتنا موٹا بنایا جائے گا اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بڑا بناتے، پہلے کمزور پھر مضبوط پھر کمزور، اسی طریقے سے دنیا میں مضبوط طاقتور ہمارے پاس آئے گا کمزور. لہٰذا تم سمجھو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دو، عاجز بناؤ، ہر چیز میں اللہ کو آگے رکھو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں آدمی کی نجات ہو جائے گی. انشاءاللہ ایک رکوع باقی ہے، آئندہ جمعہ کو رمضان سے پہلے اس کو ختم کریں گے. اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما کر دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے ختم فرمائیے. نماز سے ایک خاص حصہ عطا فرمائیے، نماز سے محبت عطا فرمائیے. یا اللہ نماز سے خاص شرف عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذوق و شوق عطا فرمائیے. قرآن کریم پڑھنے کا یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے رگ و ریشے میں داخل فرمائیے. یا اللہ ہمارے رگ و ریشے میں داخل فرمائیے. ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ان بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے. اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے، مٹھاس عطا فرمائیے. آپ کے نام کی لذت ہماری زبانوں پر عطا فرمائیے، ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے. دنیا کی محبت اور دنیا کی لذت سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا بکتے بکتے مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. کہ اللہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو، زبان پر آپ کا ذکر ہو، دل میں آپ کا استحضار ہو. ایسی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائیے. بری موت سے، برے یا اللہ خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اچھی جگہوں کی موت عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن کریم جو پڑھا سنا اس کو یا اللہ قبول فرمائیے، ہمارے نسلوں میں اس کو جاری فرمائیے. ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائیے، اس کے ذریعے سے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. جہنم، احوال جہنم یا اعمال جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. قریب دین ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سب انسان کو اپنا